السلام علیکم۔ میں ایک بڑی جامعہ قسم کی ایک اپنی ریسرچ بیس ایکشن کمیٹی کے حوالے سے جو کشمیر کے موجودہ حالات ہیں ان کے اوپر، بالخصوص آزاد کشمیر کے اور یہاں پہ ہونے والی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ایک ریسرچ بیس جو میں نے اپنا کیا ہے، ورک کیا ہے، وہ میں آپ سب سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ ممکن آپ میری ان باتوں سے اختلاف رائے بھی رکھتے ہوں اور ممکن ہے میری یہ باتیں غلط بھی ہوں، بہرکیف یہ میری تحقیق ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو خود سرچ کر کے تحقیق بھی کر سکتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں۔ جو یہ موجودہ ایکشن کمیٹی ہے، انہوں نے آج سے کچھ عرصہ قبل کافی ٹائم پہلے اپنے مطالبات رکھے، اس وقت بھی انہوں نے اسی طرح پروٹیسٹ کر کے اپنے وہ مطالبات منوائے، اور اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو بجلی 3 روپے کی یونٹ دے دیں، آٹا سستا دے دیں۔ وہ ان کے مطالبات مان لیے گئے۔ اب اس کے بعد پھر وہ ایک مرتبہ مطالبات حقوق کے نام پر اور کافی ساری اپنی ڈیمانڈ کے ساتھ مطالبات انہیں رکھ دیے اور وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ وہ ڈیمانڈ رکھی ہیں مطالبات، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان ڈیمانڈز مطالبات کے ساتھ وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ ہم ڈنڈوں سے ماریں گے۔ کبھی وہ مخصوص قسم کا وہاں کا ایک درخت ہے، اس کا وہ ڈنڈا دکھاتے ہیں کہ ہم یہ والا ماریں گے، ہم یہ کریں گے۔ کبھی آپ کو ویڈیوز نظر آئیں گی کہ اداروں سے لڑ پڑیں گے، فوج سے لڑ پڑیں گے، ہم یہاں سے جو بیرونی فورسز ہیں ان کو نکالیں گے۔ عجیب قسم کی باتیں وہ کر رہی ہیں۔ ان باتوں کا مقصد کیا ہے؟ جبکہ دوسری طرف سے ابھی تک کوئی دھمکی ان کو نہیں مل رہی تھی، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ان کی طرف سے ایسی باتیں کرنا کہ تاکہ اکسانے والی باتیں کہ جس سے دوسرے جو فریق ہیں یا دوسرے لوگ وہ ہرٹ ہوں اور وہ ہمارے خلاف کچھ ایسا کریں جس سے ہمیں کوئی لاشیں ملیں۔ یہ تو تھا ایک جو پروٹیسٹ ہونے والا ابھی 29 ستمبر کو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یا اس میں کیا ہوتا ہے، وہ تو 29 تاریخ کو ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ لیکن اس جو ابھی موجودہ ایکشن کمیٹی ہے، میں شروع والی کی بات نہیں کر رہا جو شروع کے دنوں میں ایک تھی، میں اب موجودہ کی بات کروں گا کہ اس اب موجودہ ایکشن کمیٹی کے اندر کون لوگ شامل ہو چکے ہیں، اور جو لوگ شامل ہوئے ہیں ان کی سوچ کیا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے کن جماعتوں کے ساتھ تعلق ہیں، اور وہ کس ایجنڈے کے تحت اس ایکشن کمیٹی کے امبریلا کے اندر آ کر حقوق کی بات کے اوپر مطالبات سامنے رکھتے ہوئے اپنے کن ایجنڈوں کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ اور جو معاملہ ہے ایک اور ان کا جو اسی ایکشن کمیٹی نے مطالبہ جو رکھا ہوا ہے وہ 12 نشستوں والا بھی ہے۔ جو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر ایکشن کمیٹی جو ہے کا بھی موقف یہ ہے کہ یہ سیٹیں ختم ہو جانی چاہیے، اور اس سے جوڑے دیگر جو اسی 12 نشستوں سے جڑے ہوئے جو دیگر عوامل ہیں ان کے اوپر انہوں نے مظاہرے کا اعلان رکھا ہے 29 ستمبر کو۔ ہر کوئی اپنی اس کے اوپر رائے دے رہا ہے، ہم بھی اپنی رائے ایک ریسرچ کے اوپر جو اسٹڈی کی ہے اس کے اوپر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں لوگ کون سے ہیں جو اس ایکشن کمیٹی کے اندر شامل ہو چکے ہیں، اور ان کے ایجنڈے آپ نے پھر خود سرچ کرنے ہیں۔ میں ہر ایک کی نشاندہی کرتا چلوں گا ذرا جلدی سے، باقی پھر آپ نے ان کا ہر ایک کا ایجنڈا اور وہ کس کے لیے کام کرتے ہیں آپ گوگل کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں لبریشن فرنٹ والے ہیں۔ لبریشن فرنٹ والے وہ ہیں جو پاکستان کو نہیں مانتے، نہ ہی وہ موجودہ آزاد کشمیر کی حکومت کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ والا کشمیر، وہ والا کشمیر، جو چائنا کا اکسائی چین کا علاقہ ہے اس کو ایک عام علاقہ کشمیر بنائیں گے، اور یہ بیسیکلی اس ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہیں جو کہ ایک ناممکن ہے۔ 3 ایٹمی طاقتوں میں سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم 3 ایٹمی قوتوں سے، 3 ایٹمی طاقتوں سے یہ کر لیں گے، اور اس کے لیے وہ جو لبریشن فرنٹ کے وہ لوگ جو 1980 کے عشرے میں پاکستان سے وہ چلے گئے، بیرون ملک چلے گئے، اور اس وقت ان کے اوپر جو کسی کے اوپر انہوں نے فیک ایف آئی آر بنوائیں۔ فیک ایف آئی آر بنوانے کے بعد
خود ہی ایک دوسرے کے اوپر کرواتے رہے ہیں، اور پھر ان ایف آئی آرز کی بیس کے اوپر وہ ایک پیڈ لیتے تھے لبریشن فرنٹ کا کہ یہ فلاں ڈسٹرکٹ کا، ضلع کا، تحصیل کا عہدیدار ہے، تو اس بیس کے اوپر وہ اسائلم لیتے تھے۔ جرمنی، سوئٹزرلینڈ، مختلف ممالک میں وہ لوگ نکل گئے اسائلم لے کے۔ اب وہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کر اوورسیز، وہ جو لبریشن فرنٹ والے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی کمپین کر رہے ہیں، فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، اور ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر ایکٹیو ہیں۔ یہ ہے نمبر 1 لبریشن فرنٹ والے۔ ان کا مقصد حقوق کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کا اس مطالبات کے ساتھ نہ ہی کشمیر کے جو موجودہ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں یا مہاجرین ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کا ایجنڈا یہ الگ ہے۔ دوسرے لوگ ہیں جو دوسری اس کے اندر قوت شامل ہے، وہ ہے UKPNP۔ آپ نے یہ نام ہی اب فرسٹ ٹائم سنا ہوگا، UKPNP۔ UK مین یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ اس کا جو سربراہ ہے اس کا نام ہے شوکت کشمیری۔ یہ راولہ کوٹ کے علاقے تراڑ کھل کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے 1985 کے عشرے میں اپنی یہ والی پارٹی بنائی ہے جس کا بھی سپوکس پرسن عزیز خان ہے۔ انہوں نے اپنا پورا تنظیمی اپنا ڈھانچہ بنا رکھا ہے۔ ان کا مقصد پاکستان سے ہر صورت کشمیر کو، آزاد کشمیر کو الگ کرنا، اور اس کا علاق پھر انڈیا کے ساتھ کرنا۔ ان کا یہ ایجنڈا ہے۔ اس کا علاق پھر کدھر کرنا ہے؟ ہم نے انڈیا کے ساتھ کر دینا ہے، اور وہاں پھر ہم انڈیا کے ساتھ اپنی انڈیپینڈنٹ پوزیشن رکھیں گے۔ یہ ہیں شوکت کشمیری راولہ کوٹ والے، اور یہ پاکستان سے کتنی دہائیاں ہو گئی ہیں یہ فرار ہو چکے ہیں۔ ان کی رہائش سوئٹزرلینڈ میں ہے، اور وہاں پر یہ سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہوئے اب اس ساری سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کے لوگ ایکٹیو ہیں کیونکہ ان کے ورکر ہیں۔ انہوں نے اپنا پورا ایک تنظیمی ڈھانچہ اور ضلع تحصیل لیول تک بنا رکھا ہے، دونوں طرف کا، اس طرف کے کشمیر کا، اس طرف کے بھی۔ اور پھر ان کا پوری راہ کے ساتھ انڈین ایجنٹس کے ساتھ مکمل رابطہ ہے، وہ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، اور انڈین حکومت نے ان کو گاندھی ایوارڈ دے دیا ہے۔ گاندھی ایوارڈ دیا شوکت کشمیری کو، اور یہ راولہ کوٹ والے۔ اب ان کے لوگ بھی ایکشن کمیٹی کے اندر شامل ہیں، اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کوئی لاشیں نکلیں، کوئی ایسا ماحول خراب ہو، خون خرابی ہو، اور ہم کہیں جی کہ یہ بڑا ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا۔ یہ 2 لوگ ہو گئے ہیں، UKPNP شوکت کشمیری، اور دوسرے ہیں لبریشن فرنٹ والی۔ اب میں تیسری کی نشاندہی کرنے لگا ہوں۔ یہ تمام جو قوتیں جن کا میں نام لے رہا ہوں، یہ تمام لوگ اینٹی پاکستان ہیں، لیکن یہ ایکشن کمیٹی کا ان کو امبریلا مل گیا، اور اس امبریلے کے اندر یہ سارے اکٹھے ہو چکے ہیں، اور اس امبریلے کو استعمال کرتے ہوئے ایکشن کمیٹی کے جو لوگ تھے ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو اس کو سمجھ کر وہ پیچھے ہٹ گئی ہیں کہ یہ تو ایکشن کمیٹی ہائی جیک ہو چکی ہے۔ اب ان لوگوں نے مطالبات ہی بڑھانے شروع کر دیے ہیں۔ تیسری اب اس کے اندر جو قوت ہے وہ ہے NSF، نیشنل اسٹوڈنٹ، NSU ہے، نیشنل اسٹوڈنٹ یونین، یا اس طرح کے نیشنل اسٹوڈنٹ یونین غالباً، تو یا NSF کے نام سے ہے، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے ہے، یا نیشنل اسٹوڈنٹ یونین، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ انہوں نے اب اپنی سننے میں آیا کہ اپنی پارٹی بھی آزاد کشمیر میں رجسٹر کرا لی ہے۔ یہ بھی قوم پرست لوگ ہیں جو صرف اپنا اس کہتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ وہ والا اس کشمیر کو چھوڑو، یہ والا کشمیر جو ہے اس کو ہم ریاست ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنائیں، ملک بنائیں، فلاں کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ تو یہ بھی بیسیکلی اینٹی پاکستان لوگ ہیں۔ 3 قوتیں ہوگی، اور بدقسمتی سے انفارچونیٹلی یہ نیشنل اسٹوڈنٹ کے جو لوگ ہیں ان کے بیک کے اوپر UKPNP والے ہیں، کیونکہ وہ خود تو سیاست کر نہیں سکتے، پابندی ہے، تو انہوں نے نیشنل اسٹوڈنٹ کے نام سے وہ لوگوں کو فنڈنگ کرتے ہیں۔ یونیورسٹیز کالجز کے اندر ذہن بنایا جاتا ہے کہ آپ قوم پرستی کی بنیاد کے اوپر ان کو اس طرف راغب کیا جاتا ہے کہ آپ کشمیری ہیں، آپ کی الگ شناخت ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ پاکستان کے خلاف ان کا دماغ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ چوتھی جو قوت ہے وہ ان سب سے خطرناک ہے، وہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں جو سیاسی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سرخی اور کمیونسٹ، اور وہ انقلابی جن کو کہا جاتا ہے، جن کے پاس سرخ فلیگ ہوتا ہے۔ تو یہ جو سرخی ہیں یا یہ جو کمیونسٹ ہیں، یہ تمام پولیٹیکل جماعتوں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، PTI، مختلف جماعتوں کے اندر، مسلم کانفرنس، تمام جماعتوں کے اندر یہ لوگ یہ گھسے ہوئے ہیں۔
کمیونسٹوں کی اور سرخوں کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان کے اندر موجود ہے۔ ان کا جو طریقہ واردات ہے کہ یہ دوسری پارٹیوں کے اندر بیٹھتی ہیں اور پھر ان کے پلیٹ فارم سے ان کے پلیٹ فارم کے اوپر ان کی بات کرتے ہوئے 5-7 اپنی باتیں بھی کر دیتی ہیں۔ تو بیسیکلی ان کو چاہیے ہوتا پلیٹ فارم، یہ بڑے مقرر لوگ ہوتے ہیں اور یہ تقریر کرتے ہیں، تقریر کا یہ فن جانتے ہیں، تو یہ اس فن کو استعمال کرتے ہوئے یہ اب جتنے لوگ ہیں تمام پولیٹیکل جماعتوں کے، وہ سرخے اسپیشلی، وہ تمام سرخے اپنی جماعتوں سے بھی ہٹ گئے ہیں۔ اپنی جماعتوں سے انہوں نے انحراف کر دیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں۔ کیوں کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے کمیونسٹ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں اور دنیا کی کسی بارڈر کو یہ نہیں مانتے۔ ان کا ایک اپنی سوچ ہے، نظریات ہیں، آئیڈیالوجی ہے، تو یہ اس کے اوپر کام کرتے ہوئے یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ لال خان کا گروپ ہے جو ڈاکٹر لال خان تھا، تو یہ بھی بیسیکلی پاکستان مخالف ہیں، فوج مخالف ہیں، اور یہ کہتے ہیں خون خرابہ ہو، انقلاب آئے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ بیسیکلی یہ خود لوگ کرتے کچھ نہیں ہیں، یہ دوسرے عام عوام کا ذہن، they change the mindset of the people silently by controlling their thinking۔ یہ الفاظ کے جادوؤں سے، یہ تقریر کے فن سے یہ لوگوں کی سوچ کو کنٹرول کرتے ہیں اور سوچ کو یہ بدل دیتی ہیں اور اس طرح یہ اپنی گیم ڈال دیتی ہیں۔ 5ویں جو تعداد ہے، جو کمیونٹی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ 5ویں کمیونٹی ہے وہ ہیں ہمارے ملک کا ایک کمیونٹی ہے جن کو جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں اور ان کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے۔ ان کی بھی تعداد میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ پھر وہ جو ریسٹرکشن لگ جاتی ہیں، ویڈیو نہیں چل سکتی۔ ان کی بھی تعداد جو کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، وہ تقریباً 20 سے 30 ہزار کے قریب ہے جو وہاں پہ رہ رہی ہیں۔ اور پھر ایک بہت بڑی ان کی تعداد جو ہے وہ آزاد کشمیر سے جرمنی میں، لندن میں اور مختلف ممالک میں وہ شفٹ ہو چکی ہے۔ یہ تمام لوگ بھی چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کے مسلم ڈکلیئر کا لہٰذا اس ملک کو نہیں چاہیے، تو یہ بھی اس آئیڈیالوجی کے تحت پاکستان مخالف ہیں، اور یہ تمام بھی ان کو بھی ایک امبریلا مل گیا ہے ایکشن کمیٹی والا، اور یہ تمام لوگ بھی اسی امبریلا کے اندر نیچے آ کر اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی وارداتیں ڈال رہے ہیں تاکہ یہ پاکستان سے یہ ایک علاقہ جو ہے وہ جدا ہو سکے اور یہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں تقسیم ہوں۔ اور یہ جو ہے ان کا ایک ایجنڈا یہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ہماری ریاست بنے گی۔ ان کی کافی سارے آپ کو کوٹلی میں آپ سرچ کریں اگر گوگل پہ اوپر، اور ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہیں تو آپ کو کافی سارے گاؤں اور علاقوں کے نام پتہ چل جائیں گے کہ کام پر ان کی اکثریت زیادہ ہے۔ 6ٹھی جو طاقت ہے، اب 5 میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ جو ایکشن کمیٹی کے امبریلا کے اندر قوتیں کون کون سی یہ لوگ ہیں۔ 6ٹھی قوت ہے آل اینٹی پاکستان اوورسیز مافیا۔ کون سے ہیں؟ وہ تمام لوگ جو ملک سے کسی نہ کسی وجوہات کے اوپر، چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہے، جیسے میں مثال دیتا ہوں BLA والے، ہیر بیار مری، برہمداغ بگٹی، یہ بہت سے لوگ ہیں، اسی طرح پنجاب سے ہیں، اسی طرح KPK سے ہیں، باقی علاقوں سے ہیں، وہ تمام لوگ، اور پھر اسپیشلی وہ تمام آزاد کشمیر کے لوگ جو بیرون ملک رہتے ہیں، چاہے ان کا ایک مخصوص کمیونٹی سے تعلق ہے جن کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا ہے، یا وہ سرخے ہیں، یا وہ UK PNP والے ہیں، یا وہ لبریشن فرنٹ والے ہیں، جتنے لوگ اینٹی مافیا پاکستان مافیا کے جتنے لوگ ہیں جو بیرون ملک رہتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں اوورسیز۔ وہ اوورسیز سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور یہی تمام لوگ، میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ پاکستان ایمبیسی کے باہر پاکستان کے خلاف مظاہرہ بھی کریں گے، اور اپنے ساتھ یہ انڈین لوگوں کو بھی کہ افرادی قوت زیادہ ہو، ان کو انڈیا را افرادی قوت پرووائڈ کریں گے۔ اگر 30 لوگ ان کے ہوئے تو 200 لوگ انڈیا پرووائڈ کر دے گا۔ 200 اس میں انڈین ہوں گے، وہ کپڑے پہنے ہوں گے، وہ نعرے لگائیں گے، کسی کو کیا پتا کون ہے کون نہیں ہے یا یہ کس ملک ہے۔ تو ایک وہ اس طرح واردات ڈالیں گے، اوورسیز آل اینٹی پاکستان اوورسیز مافیا۔ اچھا، پھر اس سارے معاملے میں جو موجودہ یہاں پہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اس میں
جو افرادی قوت پرووائڈ کر رہا ہے کہ جہاں پہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اگر ان کا 100-150 بندہ اکٹھا کسی جگہ پر ہو جاتا ہے تو اس کو ایک دو ایسی قوتیں ہیں جو افرادی قوت پرووائڈ کرتی ہیں، ان کے بندے پہنچ جاتی ہیں، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر۔ انہوں نے ان کی حمایت کر رکھی ہے، چونکہ وہ یہاں کے الیکشن سے اور حالات سے آپ سب کو پتہ ہے وہ دل برداشتہ ہیں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے جو ادارہ ہے ایک وہ بہت پاور میں ہیں، انہوں نے ایسا سارا کچھ کر دیا ہے، تو بیسیکلی ان کا ایک ادارے سے ریونج کے چکر میں اس ادارے کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کو ہم نے کمزور کرنا ہے، لیکن وہ اس ناسمجھی میں یہ ایک ایسا علاقہ آزاد کشمیر جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، وہاں پہ انہوں نے ان کو افرادی قوت اور ان کی پولیٹیکلی حمایت اوپنلی کر دی ہے، تو جدھر ان کا 100 بندہ آتا ہے وہاں پہ 200 بندہ ان کا پہنچ جاتا ہے، تاکہ ان کو افرادی قوت کی جو کمی ہے وہ بھی نہ ہو۔ تو وہ افرادی قوت کی کمی جو ہے اس کو وہ پرووائڈ تحریک انصاف کر رہی ہے۔ یہ 7 لوگ ہو گئے ہیں۔ چوتھا اس میں جو ان کی ساری سپورٹ کر رہا ہے وہ ہے انڈیا، ہر حوالے سے بائی ون وے اور انادر وے ان کو جس طرح کی بھی کوئی سپورٹ پرووائڈ کر سکتا ہے وہ انڈیا کر رہا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور ایلیمنٹ ہے جو 9 ایلیمنٹ ہے، 8 ہو گئے ایلیمنٹ، 8 قوتیں، اب 9ویں سنیں، 8ویں قوت ہے وہ لوگ جو سابقہ جہادی ہیں، وہ جہاد کرتے رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایک ریسٹرکشن لگ گئی کہ جب ریاست آزاد کشمیر اپنی اسمبلی کے ذریعے اور پاکستان اپنے ذریعے اوپن ڈکلیئر نہیں کر دیتے کہ جہاد فرض ہے، تو تب تک آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان گرے لسٹ اور کافی سارے معاملاتوں میں ڈسٹرب تھا، تو اس وقت کچھ تبدیلیاں کی گئیں حالات کے مطابق جو کرنی پڑتی ہیں، تو وہ لوگ بھی آپ اگر ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ وہ لوگ بھی افرادی قوت بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اور کھلم کھلا تقریریں مار دو یہ کر دو۔ ایون ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت بھی اگر ہماری ہیلپ کرتا ہے تو ہم مدد لینے کے لیے تیار ہیں۔ آگے آپ پھر سمجھ جائیں گے کس لیول پہ معاملات چلے گی۔ 10ویں جو قوت ہے جو ابھی تک ان کی سپورٹ کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی 2-3 دن پہلے انہوں نے اپنی سپورٹ کھینچ لیا، وہ ہے جماعت اسلامی۔ وہ بھی افرادی قوت پرووائڈ کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ افرادی قوت ان کو پرووائڈ کرتے رہے ہیں، تو ان کے کافی سارے لوگ ان کا جو وہاں پہ امیر ہیں اس نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، لیکن کافی سارے لوگ ان کے ادھر جا چکے ہیں، اور وہ لوگ جو سرخے تھے اور ان کی جماعت میں تھے وہ بھی لوگ ادھر جا چکے ہیں۔ بیسیکلی یہ 10 جو ہیں، ہو سکتا ہے یہ میرے ریسرچ کے مطابق ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مزید ایلیمنٹس بھی ہوں، یہ 15-20 ایلیمنٹ ہو، لیکن 10 کی میں نے نشاندہی کر دی ہے۔ تو یہ بیسیکلی 10 یہ لوگ ہیں۔ اب آتے ہیں ان کے ایک